وفاقی وزراء کی عدم موجودگی پر ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ برہم، کہا اجلاس کی کارروائی ایسے نہیں چلے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11:30 بجے تک احتجاجاً ملتوی کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ نے کہا وزراء کی قومی اسمبلی اجلاس عدم موجودگی قابل قبول نہیں، اس پر سخت رولنگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاز لسٹ منسوخ اور کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر توہین عدالت کیس۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جو تنازع گزشتہ روز بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ مشال یوسف زئی بانی پی ٹی آئی کی وکیل ہیں یا نہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ایک وکیل روسٹرم پر کھڑا ہو کر کہے کہ میں وکیل ہوں تو عدالت رد نہیں کر سکتی۔ سیکشن 24 کی درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا کہ یہ درخواست بنتی ہی نہیں، میں اب مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیس کی سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کی حیثیت کو کمزور کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ بائیکاٹ جمہوری رویوں کی نفی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت آپریشن سے روکتی ہے تو حالات کی ذمہ داری بھی قبول کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ افراتفری، انتشار اور جلاؤ گھراؤ جیسی باتیں جڑی ہیں۔ وزیر اعظم سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ اقتصادی تعاون مضبوط بنانے، مزید سعودی سرمایہ کاری، اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت، ٹیکنالوجی میں پاکستان کی وسیع صلاحیت کو واضح کیا۔ وزیر اعظم کا سعودی سرمایہ کاروں کو مزید سہولت فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید گہرے کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں 1447 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ انڈیکس پہلی بار 1,19,421 کی سطح پر پہنچ گیا۔ سٹاک مارکیٹ نے جنوری میں 1,18,735 پوائنٹس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ریاست نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت۔ صدر مملکت سے بلوچستان کی پارلیمانی جماعتوں کے ارکان کی بھی ملاقات۔ صوبے کو درپیش مسائل اور عوامی بہبود پر مختلف تجاویز دی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ عید کے بعد بلوچستان میں کیمپ لگاؤں گا، تفصیل سے ہر کسی کو سنوں گا، سب کو حقوق دینا چاہتے ہیں، چھیننا نہیں چاہتے۔ چینی کی درآمد پر وزیر اعظم کمیٹی کا دوسرا اجلاس۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے صدارت کی۔ اجلاس میں چینی کی درآمد اور دوبارہ برآمد کی پالیسی پر غور۔ اجلاس میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے آن لائن شرکت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر اور اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ منسوخ اور دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ روز دل کی باتیں کی، آج مجھے اجازت دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ ہے تو ہم ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ یہاں نوکری یا تنخواہ کے لیے نہیں ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ آپ ریالہ جیل میں ملاقات کرا دیتے تو 30 سیکنڈ میں بات واضح ہو جاتی۔ توہین عدالت کی درخواست وہی جج سنتا ہے جس کے آرڈر کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ فیض آباد احتجاج کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنماؤں فیصل جاوید خان، واسع قیوم اور دیگر 3 ملزموں کی بریت کی درخواستیں خارج کر دیں۔ مسلسل غیر حاضری پر سابق ایم پی اے راجہ راشد حفیظ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ آئندہ سماعت میں ملزموں پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ بنو میں کنگر پل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ پسپا۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر جدید اور خودکار اسلحے سے حملہ کیا۔ بنو پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین، کہا کہ پی پولیس کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔
وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کر دی. کہتے ہیں آپریشن کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہونا ہے. غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی بڑھی. جتنے دہشت گرد مر رہے ہیں افغانستان سے مزید آ رہے ہیں. امن و امان کے لیے افغانستان سے بات چیت ناگزیر ہے. سلامتی کونسل اجلاس میٹنگ کم، پریزنٹیشن زیادہ تھی. اعلامیے سے دہشت گردی ختم ہونا ہوتی تو اب تک ہو جاتی. پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 12 روز باقی. غیر قانونی مقیم افغانیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے. حکومت مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے گی. SIFC کی سہولت کاری سے معاشی استحکام. گوادر فری زون کی ترقی میں اہم پیش رفت. پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کی برآمدات کا آغاز. کمپنی کو سالانہ 10,000 ٹن یا 50% پیداوار برآمد کرنے کی اجازت مل گئی. رواں سال ایگ وین پلانٹ کی برآمدات $70 لاکھ تک پہنچنے کی توقع. JUI کے سابق ترجمان حافظ حسین احمد انتقال کر گئے. حافظ حسین احمد کی عمر 74 برس تھی. طویل عرصے سے علیم تھے. مولانا فضل الرحمان کا حافظ حسین احمد کی وفات پر اظہار افسوس. کہتے ہیں حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا. نارووال میں شوہر اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جام حق. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. سرائے عالمگیر میں 2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئی. ایک نوجوان جام حق، ایک زخمی. عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کا قوی امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 29 مارچ کو ہوگی. 30 مارچ کو رویت کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. غروب آفتاب کے بعد چاند 70 منٹ تک نظر آئے گا. ریلوے کا 5 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ. پہلی ٹرین 26 مارچ کو کراچی سے لاہور آئے گی. دوسری اسپیشل ٹرین 27 مارچ کو روانہ ہوگی. تیسری اسپیشل ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے درمیان چلے گی. اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار. وفاقی دارالحکومت اور بالائی پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان. مری، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی. رمضان المبارک کے دوران سعودی عرب میں بھی موسم خوشگوار. مکہ مکرمہ گرد و نواح میں موسلادھار بارش. مسجد الحرام میں باران رحمت برسنے کے روح پرور مناظر. عمرہ زائرین نے باران رحمت کے دوران طواف کیا. فرزندان اسلام نے بارش میں اللہ کے حضور دعائیں مانگی. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس کے دوران بانی PTI سے متعلق سوال. کسی ملک کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کر سکتے. ٹیمی گراس کا جواب دینے سے گریز. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کی جائے گی. صدر ٹرمپ کی سوچ سے متعلق چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں. غزہ پر صہیونی جارحیت کے بعد زمینی آپریشن بھی شروع. اسرائیل کی دیر البلح اور مغربی کنارے میں کارروائیاں. مزید 70 فلسطینی شہید. تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف دوسرے روز بھی شدید احتجاج. امریکہ، اسپین سمیت دیگر ممالک میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی. یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان. پریڈ محدود پیمانے پر ہوگی. پریڈ محدود کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کے باعث کیا گیا. پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے. یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں ہوگی. تیسرے T20 کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کے آکلینڈ میں ڈیرے. کھلاڑیوں نے ایڈن پارک میں 3 گھنٹے تک پریکٹس کی. سیریز کا اگلا میچ کل کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. دنیا بھر میں جشن نوروز کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز. ایران سمیت دنیا بھر میں سال نو کو منفرد انداز میں خوش آمدید کہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا نوروز موسم بہار کی آمد اور فطرت کی تجدید کی علامت ہے. جشن نوروز پر گوگل کا ڈوڈل بھی تبدیل. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خوش رہنے کا دن منایا جا رہا ہے. خوشی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ دن عالمی سطح پر 2013 سے منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق کسی بھی ملک کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جانا چاہیے کہ لوگ کتنے خوش ہیں.
دنیا بھر میں آج اورل ہیلتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہر سال دانتوں کے امراض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بچوں اور بڑوں کو دانت صاف رکھنے کا مشورہ۔ اردو کے ممتاز شاعر اور پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور نغمہ نگار سیف الدین سیف کا یوم پیدائش۔ سیف الدین سیف کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، جے آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 افراد کو دوبارہ طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے تمام افراد کو 21 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، اسلم اقبال اور حماد اظہر کو نوٹس جاری۔ وقاص اکرم، اظہر مشوانی اور اون عباس کو بھی نوٹس۔